الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. یہ درس نمبر 16 ہے باب صفت الصلاة کا، اور اس میں باذن اللہ عز و جل میں حدیث نمبر 16 ذکر کروں گا جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ جب تم سورۃ الفاتحہ پڑھو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو. لیکن اس سے پہلے سابقہ جو حدیث ہے اس حدیث میں بات آئی جو دو حدیثوں کا تذکرہ ہوا. ایک انس رضی اللہ عنہ کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر عمر عثمان بسم اللہ الرحمن الرحیم جہرن نہیں پڑھتے تھے، اور ایک دوسری حدیث نعیم المجمر کی جس میں آتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بلند آواز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی. تو اس کا یہ فائدہ فقہ الحدیث میں بات پہنچی. پہلا قول یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جہرن نہیں پڑھنی چاہیے بلکہ آہستہ سے پڑھنا چاہیے، اور اس کی دلیلیں میں نے بیان کی. اب اس میں اور جو اقوال ہیں اس کا تذکرہ کر رہا ہوں مختصراً، پھر اس کے بعد آگے بڑھ رہا ہوں، نئی حدیث پیش کروں گا انشاءاللہ. تو دوسرا قول کیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جہری نماز میں جہرن پڑھنا یہ مستحب ہے اور یہ مسنون ہے. یہ کس کا قول ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ کا ہے. اچھا، ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل کیا ہے؟ نعیم المجمر رضی اللہ رحمہ اللہ کی حدیث جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، اور ان کی تقریباً یہ سب سے مضبوط حدیث ہے، اور اس کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ اس میں اللہ کئی اہل علم نے کہا کلام ہے، اگرچہ کچھ اہل علم نے صحیح قرار دیا اس کو. تو یہ سب سے قوی دلیل ان کی یہی ہے. تیسرا قول اس مسئلے میں یہ ہے، تیسرا قول کیا ہو سکتا ہے؟ پہلا اور دوسرا قول کا درمیانہ اگر قول اختیار کیا جائے تو کیا ہوگا؟ آہستہ. تو وہ پہلے والے کہتے ہیں آہستہ پڑھو. بہت صحیح. تو تیسرا قول یہ ہے کہ مخیر ہے، کبھی جہرن پڑھ لے کبھی نہ پڑھے. یہ جو ہے گویا وہ دونوں قول کے درمیان دونوں میں اتفاق پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا یعنی گویا اس مسئلے میں جو جہر والی حدیث آتی ہے اور اصرار والی حدیث آتی ہے وہ دونوں پر عمل کرنا چاہ رہے ہیں. اس لیے انہوں نے کہا یہ اختیار ہے، کبھی بلند میں پڑھ لے اور کبھی نہ پڑھے. ایک چوتھا بھی قول ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہی نہیں چاہیے، سری نماز ہو یا جہری نماز ہو. یہ امام مالک کا یہ قول ہے، اور کہتے ہیں یہ اہل مدینہ کا اسی پر عمل رہا، اور ان کی دلیل وہ حدیثیں ہیں جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی نفی کی گئی. جس طرح کی یہی روایتیں دیکھیں. کون سی روایت ہے جس میں بظاہر الفاظ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی نفی کی گئی ہے کلیتاً قطعاً؟ مسلم کی کون سی ہے؟ سب سے پہلے کس کا جواب؟ کون سی روایت؟ مسلم. لا یذکرون بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے تھے. تو کہتے ہیں نہ سرن نہ جہرن، پڑھتے ہی نہیں تھے. اچھا، بہرحال یہ چوتھا قول حقیقت میں تین اقوال ہیں یا دو ہیں. تو اس میں راجح قول کیا ہے؟ راجح قول کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم آہستہ سے پڑھنی چاہیے، بلند آواز میں نہیں پڑھنی چاہیے. کیوں یہ زیادہ قوی ہے؟ اس لیے کہ انس رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے وہ صحیح امام بخاری امام مسلم کی روایت ہے، اور وہ صحیح حدیث ہے، اس کے اندر صراحت بھی ہے، اور اس قدر وہ صراحت ہے کہ اس میں تأویل کی گنجائش نہیں ہے. تأویل آپ کہ اس کا کوئی جواب دیں نہیں ہے حقیقت میں. اچھا، اب رہی بات نعیم المجمر رحمہ اللہ والی حدیث، تو اس کا جواب کیسے دیں؟ آپ جب کہہ رہے ہیں یہ راجح ہے تو جو مخالف ہیں جو ان کی دلیل ہے اس کا جواب بھی دینا ہوگا. تو نعیم المجمر والی حدیث کا جواب کیا دیں گے؟ اچھا، بہت صحیح. تو نعیم المجمر کے علاوہ اور جو ان کے ساتھیوں نے روایت کی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، کسی نے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جہرن پڑھتے تھے وہ نہیں ذکر کیا. تو سند کے اعتبار سے اس میں یہ معلول ہے، یعنی ضعیف ہے. اور اگر یہ معلول ہے تو جو حدیث صحیحین بخاری مسلم میں انس رضی اللہ عنہ سے، وہ اس کے برابر یا ٹکر یہ نہیں لے سکتی، اس لیے اس کو ترک کر دیا جائے گا اور انس رضی اللہ عنہ والی حدیث پہ عمل کیا جائے گا. دوسرا جواب یہ ہے کہ اچھا مان لیتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے، مان لیتے ہیں
یہ حدیث صحیح ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اور نعیم المجمل نے نقل کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انہوں نے پڑھی۔ تو اس کا کہتے ہیں اس میں بھی کئی جواب ہیں۔ پہلی بات تو چلیے مان لیتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم انہوں نے پڑھی۔ حدیث کے الفاظ غور کریں، کیا؟ فقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکن اس میں کہا آتا کہ جہرن بلند آواز میں انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پڑھی، ہم بھی مانتے ہیں، لیکن اس میں کہا جہرن انہوں نے پڑھی، تو اس کا معنی مطلب ہوا کہ آہستہ سے پڑھنا چاہیے، اور ہم بھی کہتے ہیں آہستہ سے پڑھنا چاہیے۔ اچھا، ایک دوسرا توجیہ یہ ہے کہ اچھا مان لیتے کہ انہوں نے جہرن بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، تو یہ ہے کہ کبھی کبھی اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ آیتوں کو بھی بلند آواز میں پڑھتے تھے سری نمازوں میں۔ وَكَانَ يَجْهَرُ بِالْآيَةِ أَحْيَانًا، کہ کبھی کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ آیتوں کو بلند آواز میں پڑھتے تھے، تو یہ کبھی کی بات ہے کہ تعلیم کے لیے کہیں پڑھ دیا کچھ زیادہ بلند آواز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ نہیں کہ ایک دم مکمل بسم اللہ جس طرح سورۃ الفاتحہ ایک دم بلند آواز میں پڑھی جاتی ہے۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ انہوں نے آہستہ سے پڑھا، یعنی جہرن کیا، اتنا بھی نہیں جس طرح سورۃ الفاتحہ، تو قریب جو تھے انہوں نے بس سنا، نہ کہ پورے مسجد والوں کو سناتے تھے جس طرح سورۃ الفاتحہ سنایا جاتا ہے۔ تو بہرحال اس طرح کئی جواب اس کے ہو سکتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، راجح مسئلہ یہ ہے کہ سنت یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جہرن نہ پڑھا جائے بلکہ آہستہ سے پڑھا جائے، یہ راجح قول یہی ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ اب حدیث نمبر جو 16 ہے وہ حدیث بیان کر رہا ہوں، عربی عبارت پھر ترجمہ۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قرأتم الفاتحة فقرأوا بسم اللہ الرحمن الرحیم فإنها إحدى آیاتها، رواہ الدارقطنی وصوب وقفہ۔ حدیث کا ترجمہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سورۃ الفاتحہ یا سورہ فاتحہ پڑھو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ لیا کرو، یا بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھا کرو، اس لیے کہ وہ بھی سورہ فاتحہ کی ایک آیت ہے۔ اسے دارقطنی نے روایت کیا ہے اور اس کے موقوف ہونے کو درست قرار دیا ہے۔ اب اس حدیث سے یعنی مین مسئلہ اس میں کیا، اس میں ہم بحث کریں گے، ہاں کس کے بارے میں گفتگو ہوگی ادھر اس حدیث میں؟ بالکل، بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورۃ الفاتحہ کی آیت ہے یا نہیں ہے؟ سابقہ حدیث میں بات گزر گئی کہ پڑھنا چاہیے آہستہ سے، ہم یہاں اب مین ہے اس میں کہ یہ سورۃ الفاتحہ کی آیت ہے یا نہیں۔ اچھا، کیوں یہ اس اتنی تحقیق کی جا رہی؟ کافی نہیں تھا کہ آہستہ پڑھ لیا ختم ہو گئی بات؟ نہیں، اگر آیت ہے تو اس کا معنی مطلب یہ ہے کہ جس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی تو اس نے سورۃ الفاتحہ مکمل نہیں کی اور پھر اس کی نماز نہیں ہے۔ اور جو کہتے ہیں کہ وہ سورۃ الفاتحہ کی آیت نہیں ہے، تو اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کسی نے پڑھا، نہ جہرن نہ سرن، بس اللہ اکبر کہنے کے بعد الحمدللہ رب العالمین ولا الضالین تک پڑھا تو اس کی نماز صحیح ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے یہ تو المہم اب یہ حدیث جو ہے اس کا ترجمہ بھی میں نے ذکر کیا، اب تخریج میں پیش کر رہا ہوں۔ الدارقطنی نے روایت کی ہے مجلد 2 پیج نمبر 312 اس طریق سے، طریق یہ سامنے دیکھیں، اس لیے حدیث میں اس میں بھی کلام ہے، اور یہ طریق ابو بکر الحنفی، طریق ابو بکر الحنفی جو روایت کرتے ہیں عبد الحمید ابن جعفر سے، جو روایت کرتے ہیں نوح بن ابی بلال سے، جو روایت کرتے ہیں سعید بن ابی سعید المقبوری سے، جو روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، پوری حدیث میں بیان کر رہا ہوں۔ اذا قرأتم الحمد فقرؤوا بسم اللہ الرحمن الرحیم انها ام القرآن وام الكتاب والسبع المثانی وبسم اللہ الرحمن الرحیم احداها۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے مختصراً بیان کیا پوری حدیث اس طرح جس طرح کہ ابھی آپ نے یہ حدیث سنی، کہ ترجمہ کر رہا ہوں کہ جب تم الحمدللہ پڑھو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ لیا کرو۔ انہا ام القرآن، اس لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کیا؟ ام القرآن ہے، ایسے ہی یہ ام الکتاب ہے، ایسے ہی یہ السبع المثانی ہے، یعنی 7 آیتوں والی یہ سورت ہے۔
وبسم اللہ الرحمن الرحیم احداہا، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی ایک آیت ہے۔ اچھا، تو یہ ہے یہ سند۔ دوبارہ اب سند کی طرف توجہ چاہوں گا۔ ابو بکر الحنفی جو ہیں، جنہوں نے اس طرح روایت کی، عبد الحمید ابن جعفر جو نوح سے الی آخرہ، خود ابو بکر الحنفی کہتے ہیں ثم لقیت نوحا، نوح کون ہیں؟ ان کے استاد کے استاد۔ فحدثني عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة بمثله ولم يرفعه۔ ابھی سوال کروں گا کیا فرق ہے اس میں اور جو ابھی میں نے واضح کیا۔ تو ابو بکر حنفی کہتے پھر ہماری ملاقات نوح سے ہو گئی، یعنی استاد کے استاد سے، تو بیچ میں خلاص واسطہ کی ضرورت نہیں ہے، ان سے ڈائریکٹ سن لیا۔ لیکن اس میں کیا ہے؟ تو نوح نے روایت کی، حدیث ہمیں سنائی کہ وہ روایت کرتے ہیں سعید بن ابی سعید مقبری سے، اور وہ روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ سے کہ ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں یہی حدیث اذا قرأتم الحمد فقرأوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی یہ حدیث دوسری موقوف ہے یا مرفوع؟ موقوف۔ دوسری حدیث موقوف ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رفع نہیں کیا انہوں نے۔ تو اس طرح ابھی حدیث میں اختلاف ہوا یا نہیں؟ اختلاف ہوا کہ مرفوع ہے یا موقوف ہے۔ اختصار کے ساتھ، اب اس لیے زیادہ بحث اس میں نہ ہو، تو اہل علم نے کہا کہ ہاں یہ اب ادھر حدیث اس کے معنی ایک جگہ موقوفاً مروی، ایک جگہ مرفوعاً، تو یہاں ایسی حالات میں اہل علم اس کو بحث العلل میں اس کو پھر چیک کرتے ہیں کہ کیوں آخر میں اختلاف۔ ممکن ہے ادھر راوی سے غلطی سے رفع ہو گیا، وہ حدیث موقوف ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جب تک اعتماد نہ ہو کوئی چیز نہیں ہم منسوب کرتے ہیں، یہ خطرناک مسئلہ ہے۔ اسی لیے الدارقطنی نے کہا اس موقوف کو وَهُوَ أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ۔ تو الدارقطنی جو امام العلل ہیں کیا کہتے ہیں؟ کیا راجح روایت ہے، مرفوع والی موقوف؟ موقوف والی روایت کو۔ اچھا، ادھر اب یہ بھی ذکر کر کے آپ کو ایک سوال کروں گا، دیکھوں گا کہ آپ برابر جو درس میں آ رہے کہاں تک مستفید ہوئے۔ شیخ البانی کہتے ہیں کہ یہ اسناد مرفوع اور موقوف دونوں صحیح ہے۔ کیوں صحیح ہے دونوں؟ کہتے ہیں اس لیے نوح جو ہیں ثقہ ہیں، سند پر غور کریں واپس اسے سمجھ جائیں۔ نوح ابن ابی بلال جو بیچ میں کہتے ہیں ثقہ ہیں، اور ان سے پہلے جو عبد الحمید ابن جعفر اور ان سے پہلے ابو بکر حنفی، یہ سب ثقہ ہیں۔ اور کہتے ہیں موقوف کو یا مرفوع کو موقوف کی وجہ سے معلول نہیں کیا جائے گا، یعنی رد نہیں کیا جائے گا کہ یہ ضعیف ہے اب یہ مرفوع والی روایت، اس لیے کہ راوی کبھی کبھی حدیث کو موقوفاً بیان کرتا ہے، کبھی کبھی مرفوعاً بیان کرتا ہے، اور یہ جب ثقہ ہے تو اس سے جو زائد بات آ گئی، یعنی رفع یہ زائد آ گیا موقوف سے، تو اس کو قبول کر لینا چاہیے۔ کیا رائے ہے بھائیو؟ تو کیا رائے ہے اب بتائیں، کیا شیخ البانی رحمہ اللہ ورحمہ اللہ جمیع الائمہ والعلماء ان کی بات معتبر ہے یا دارقطنی کی بات زیادہ معتبر ہے؟ بہت صحیح، لیکن کیوں آپ ایک دم شرماتے ڈرتے ہوئے دارقطنی کہہ رہے ہیں؟ کیا رائے بھائیو؟ لا شک جب ایک بڑے امام نے اس مسئلے میں کہہ دیا کہ یہ صحیح ہے اور وہ مثلا معلول ہے، اور بعد میں متأخر کوئی عالم اگرچہ وہ محدث ہو اور وہ کہے ایک اجتہاد کے بنا پر کہ یہ بھی صحیح ہے، روات ثقہ ہیں تو یہ بھی ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، تو لا شک جو سابقہ ائمہ ہیں ان کی بات کو مقدم کیا جائے گا۔ اور بالکل یہ علہ کا ایک سبب ہے کہ ایک ہی حدیث مرفوع بیان ہو اور موقوف، تو یہ اگر مرفوع ہے اور موقوف ہے تو یہ موقوف کی وجہ سے اس مرفوع روایت کو کہا جائے گا معلول ہے، اسباب علہ میں سے یہ ہے۔ تو بہرحال اس طرح یعنی خلاصہ کلام کہہ سکتے ہیں یہ حدیث یہ راجح مسئلہ ہے کہ موقوف ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہے، نہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، اور جو روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ معلول ہے، یہ خلاصہ ہے۔ آگے اب ہم بڑھتے ہیں اور اس حدیث میں ایک لفظ کی بس وضاحت پہلے بھی ایسا آ چکا، اسی لیے اختصاراً بیان کروں گا۔ اذا قرأتم الفاتحہ، جب تم سورۃ الفاتحہ قرأتم تو ماضی کا صیغہ ہے، جب پڑھ لیا کرو مراد ہے، اگر ایک دم لفظی ترجمہ کریں گے، لیکن مراد ہے جب تم سورۃ الفاتحہ پڑھنا چاہو، جب تم سورۃ فاتحہ پڑھو تو پھر کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لو۔ اب اس حدیث سے جو مستنبط فائدے ہیں وہ ذکر کر رہا ہوں۔ پہلا فائدہ، چلیے ہاں کیا فائدہ اس حدیث سے ماخوذ ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم آہستے سے پڑھنا چاہیے، لیکن یہاں نہ آہستے کا ذکر آیا نہ بلند آیا، بس یہ آتا ہے کہ جب تم سورۃ الفاتحہ پڑھو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو۔ تو پچھلے حدیث میں وہ بات آ گئی آہستے پڑھنے کے، تو اس کو ہم چھوڑتے ہیں۔ ہاں دوسرا کیا فائدہ اس حدیث میں ماخوذ ہے؟ اچھا، تو سورۃ الفاتحہ کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرنی چاہیے۔ اس سے اور واضح بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفاتحہ کی ایک آیت ہے، میں نہیں ہے۔ اچھا، تو اب یہ مسئلہ ذکر کروں گا، کیا سورۃ الفاتحہ کا بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آیت ہے؟ پہلی بات تو یہ جاننا چاہیے کہ سورۃ النمل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا، اس میں تو کوئی دورانِ پوری امت کا اجماع ہے کہ وہ تو آیت ہے۔ انہو من سلیمان انہو القی الی کتاب کریم انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، وہ تو آیت ہے، یہ تو بالاجماع، یہ بات ہو گئی، اس پہ اب مناقشہ نہیں، کوئی نہ آکے کہے کہ ہاں نہیں سورۃ النمل کیا آیت ہے، ختم میں بات۔ اچھا، تو یہ واضح ہونے کے بعد پھر اختلاف ہوا اہل علم کے نزدیک کہ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت ہے یا نہیں۔ پھر ایسے اور جو صورتیں ہیں قرآن مجید میں، جو آپ مصحف بھی کھولیں گے تو شروع میں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پائیں گے لکھا ہوا۔ چلیے ابھی قرآن کھولیں آپ، ہر صورتوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے شروع میں، لیکن کیا اس کو نمبر دیا گیا ہے نمبر 1؟ اچھا، سورۃ الفاتحہ میں دیا گیا ہے یا نہیں دیا گیا ہے؟ دیا گیا، اس کی بھی وضاحت انشاءاللہ ہو جائے گی۔ تو المہم پھر سے اب سوال، سورۃ الفاتحہ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی آیت ہے یا نہیں؟ ایسے ہی اور بھی جو صورتیں ہیں جو شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم مصاحف میں لکھا گیا ہے، وہ اس کی پہلی آیت ہے یا نہیں ہے؟ اس مسئلے میں اہل علم کے نزدیک اختلاف ہے۔ اس میں پہلا جو قول ہے وہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت ہے، اور یہ قول مکہ کے جو قراء ہیں، ایسے ہی مکہ کے جو فقہاء ہیں یعنی علماء ہیں، ان کا یہ قول ہے، ایسے ہی شافعی اور شافعی کے جو ساتھی ہیں ان کا قول ہے۔ امام احمد سے بھی ایک روایت مروی ہے، یعنی ایک روایت سے مراد اس مسئلے میں ایک سے زائد قول ان کی رائے مروی ہے، اور ایسے ہی کچھ حنابلہ نے بھی اسی کو اختیار کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفاتحہ کی یہ ایک آیت یا پہلی آیت ہے۔ اچھا، ان کی دلیل کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ یہی حدیث، بہت صحیح، سب سے یہی حدیث، یہ حدیث ان کی دلیل ہے کہ ابو ہریرہ نے کہا اذا قرأتم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقرؤوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا قرأتم الفاتحہ فقرؤوا بسم اللہ الرحمن الرحیم فإنها احدى آیاتها، اور یہ مرفوعاً مروی ہے اور موقوفاً بھی۔ دوسرا قول کیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفاتحہ کی آیت نہیں ہے، نہ ایسے ہی اس کے علاوہ اور بھی جو صورتیں ہیں اس کی وہ آیت ہے، صرف وہی ایک مستقل آیت، جو وہ مستقل ایک آیت ہے جو سورۃ النمل میں ہے۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ہر سورت کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لیے لکھتے ہیں سورتوں میں فصل کرنے کے لیے، بیان کرنے کے لیے کہ یہ سورت ختم ہو گئی، نئی سورت شروع ہو گئی، اور ایسے ہی تبرک کے لیے اللہ کا نام ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سوائے سورت براءہ اس کا الگ قصہ ہے، کیوں نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ذکر کیا گیا مختصراً، اس لیے کہ اس میں منافقین کے بارے میں اتنی سخت وعید آئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کی رحمت اور مہربانی اس کے ساتھ یہ یعنی مناسب نہیں ہے ان کو وعید اور دھمکی دینی۔ اور ایک یہ ہے کہ یہ صورت میں یہ ہے کہ کیا الانفال اور توبہ ایک صورت ہے یا دو صورت ہے، تو صحابہ کرام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے دونوں میں بغیر بسم اللہ لکھے ہوئے دو صورت انہوں نے مان لی، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم نے ذکر کیا۔ المہم تو دوسرا قول کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ سورۃ الفاتحہ غیر سورۃ الفاتحہ کی آیت نہیں ہے، ان کی دلیل کیا ہے؟ پہلی بات یہ کس نے یہ کہا؟ تو مکہ والوں نے کیا کہا کہ آیت ہے، مدینہ والوں نے کہا نہیں اس کی آیت نہیں ہے، اور مدینہ کے علماء نے بھی، اور ایسے ہی بصرہ اور ایسے ہی شام، یہ سب کہنے آیت نہیں ہے۔ یہی مذہب ابو حنیفہ کا ہے، امام احمد سے بھی مروی ہے، اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اسی کو راجح قرار دیا، ورحم اللہ تمام الائمہ والعلماء۔ اچھا، ان کی دلیلیں کیا ہیں؟ ان کی دلیل کیا ہے؟ ہاں بھائیو، بہت صحیح، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث گزری جو اشارہ میں نے کیا، قال، یہ حدیث ابو ہریرہ کی اللہ تعالیٰ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب العزت نے فرمایا قسمت الصلاة بینی وبین عبدی نصفین ولعبدی ما سأل،
کہ ہم نے الصلاۃ یعنی سورۃ الفاتحہ، سورۃ الفاتحہ کا نام الصلاۃ بھی ہے، کہ ہم نے اس کو دو حصوں میں بانٹ دیا، اپنے اور اپنے بندے کے درمیان، اور ہمارا بندہ پھر جو سوال کرے یا جو سوال کرتا ہے اس کا جواب عطا کرتا ہوں۔ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں، الحمدللہ رب العالمین قال اللہ تعالی حمدنی عبدی، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ کہتا ہے میرے بندے نے میری حمد و شکر کی۔ وَإِذَا قَالَ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی اثنى علی عبدی، جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہمارے بندے نے میری تعریف کی۔ وَإِذَا قَالَ مالک یوم الدین، جب مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعظیم کی۔ پھر جب کہتا ہے ایاک نعبد وایاک نستعین قال ھذا بینی وبین عبدی ولعبدی ما سأل، کہ ہمارے اور ہمارے بندے کے درمیان اور ہمارے بندے کے لیے وہ کچھ ہے جس کا اس نے سوال کیا۔ اس کی تشریح کرتے ہیں اہل علم ھذا بینی وبین عبدی، کہ بندے کی طرف سے عبادت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد۔ فَإِذَا قَالَ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، ایک ساتھ ذکر ہے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، ہمارے بندے کے لیے اور ہمارا بندہ جو مجھ سے سوال کرے۔ یہ مسلم کی روایت حدیث نمبر 395۔ وجہ استدلال یہ ہے کہ نماز الصلاۃ سورۃ الفاتحہ کو بانٹ دیا گیا، اور ادھر مراد بانٹنے سے بھائیو معنی کے اعتبار سے، اور سورۃ الفاتحہ میں 7 آیتیں ہیں تو اس میں نہیں ذکر آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر نہیں آتا ہے۔ اور فاتحہ میں کتنی آیتیں ہیں؟ کتنی آیتیں سورۃ الفاتحہ میں؟ 7 پر اتفاق ہے، کوئی دو رائے نہیں، کوئی نہیں کہتا 8 آیتیں یا 6 ہیں۔ تب بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جو پکڑتے ہیں وہ بھی 7 کہتے ہیں، اور جو کہتے ہیں آیت نہیں وہ بھی 7 پکڑتے ہیں۔ وہ کس طرح؟ جنہوں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت ہے تو اس طرح پکڑتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آیت، الحمدللہ رب العالمین 2، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد وایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، 7 ہو گئے۔ اور جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نہیں پکڑتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم 6، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین 7۔ تو یہ اس طرح اس کی وضاحت یہ کرتے ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسرا قول ہے کہ یہ کیا آیت نہیں ہے۔ اچھا، راجح دونوں قول میں سے کون سا قول ہے؟ آیت نہیں ہے۔ بہرحال ادھر حقیقت میں اتنے قراء مثلا مکہ والے کئی اہل علم، یعنی اختلاف یہاں قوی ہے، لیکن واللہ اعلم دونوں میں سے راجح یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طرح اور سورتوں کی ابتدا میں لکھی گئی ہے اس طرح یہاں بھی سورۃ الفاتحہ کی ابتدا میں لکھی گئی، اور یہ آیت نہیں ہے، سورۃ الفاتحہ کی آیت نہیں ہے، اور یہ دلیل ان کی زیادہ قوی ہے۔ اور اگر آپ کہیں گے یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث، تو اس کا جواب دیا گیا کیا کہ یہ مرفوعاً ثابت نہیں ہے۔ النووی رحمہ اللہ کہتے ان هذا الحديث اوضح ما يحتج به على ان البسملہ ليست من الفاتحہ، اور یہ جو دلیل جو آ گئی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، دونوں ابو ہریرہ سے ہے کہ قسمت الصلاۃ بینی وبین عبدی فاذا قال عبدی الحمد للہ رب العالمین، یہ سب سے قوی دلیل ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کیا آیت نہیں ہے۔ اچھا، کیا اور بھی اس کی تائید ملتی ہے؟ ہاں، اور بھی جو حدیثیں گزر گئیں، جو جس طرح عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفتتح الصلاۃ بالتکبیر والقراءۃ بالحمد للہ رب العالمین، مزید اس سے تقویت مل رہی ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا آغاز اللہ اکبر سے کہتے تھے، اور تلاوت الحمد للہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اچھا، اب ادھر یہ سوال آ رہا ہوگا آپ لوگ کے ذہن میں، تو ابھی مصحف جب کھولے سورۃ الفاتحہ کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم تب لکھا گیا ہے، اس کے بعد اس کو ایک آیت شمار کیا گیا، کیوں؟ ہاں، کیا جواب ہے بھائی؟ واضح ہونا چاہیے جواب، کیوں؟ بہت صحیح، اس لیے ایک قول ہے کہ وہ ایک آیت ہے، تو انہوں نے اس قول کے بنا پر اس کو انہوں نے یہ ترقیم دے دی اس اعتبار سے
اچھا بہرحال باقی جو صورتیں ہیں اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لیے اختلاف اتنا نہیں ہے، تو اس کو ترقیم انہوں نے رقم نہیں دی، یا رقم اس کا ایک آیت اس کو نہیں شمار کیا۔ اب ادھر بھائی اور بہنوں اس کو کہتے ہیں اہل علم ثمرۃ الخلاف، یہ مسئلے میں جو اختلاف ہے اس کا ثمرہ کیا ہے، یعنی اس کا نتیجہ کیا ہے۔ ثمرہ کا لفظی معنی ہوتا ہے پھل کیا ہے، یعنی کیا اس پر مترتب پھر کیا ہوتا ہے، کیا نتیجہ اس کے بنا پر پھر کیا؟ تو اس کا یہ ہے کہ جنہوں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفاتحہ کی آیت ہے، ان کے نزدیک یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے اور بلند آواز میں پڑھنا چاہیے، جس طرح سورۃ الفاتحہ کی اور آیتیں پڑھتے ہیں آپ۔ اور کچھ نے کہا نہیں آہستہ سے پڑھنا چاہیے، المہم پڑھنا چاہیے۔ اور ادھر اگر یہ کہا جائے گا کہ سورۃ الفاتحہ کی ایک آیت ہے تو یہ قول کی بلند آواز میں پڑھنا چاہیے، یہ قوی ہے۔ اسے جب آیت ہے سورۃ الفاتحہ کا تو کیوں اس کو آہستہ پڑھتے ہیں، باقی بلند میں پڑھتے ہیں، سب کو بلند میں پڑھیں۔ تو بہرحال ایک قول کہ وہ آیت ہے اور اس کے بنا پر کیا کہ اب اس کو جہرن پڑھنا چاہیے جہری نماز میں امام کو، اور کچھ نے کہا نہیں آیت ہے لیکن جہرن نہیں پڑھنی چاہیے۔ کیوں انہوں نے کہا جہرن نہیں پڑھنی چاہیے؟ اس لیے اس مسئلے میں جو حدیثیں آتی ہیں صحیح راجح مسئلہ ہے، بلند آواز میں نہیں آپ نے پڑھا تو پڑھنا چاہیے لیکن بلند نہیں پڑھنا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اقتداء کرتے ہوئے۔ اب جنہوں نے کہا یہ سورۃ الفاتحہ کی آیت نہیں ہے تو کیا اس کے بنا پر کیا مترتب ہوتا ہے کہ اگر کسی نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھا تو، سورۃ الفاتحہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس نے نہیں پڑھا تو نماز اس کی صحیح ہے، اس نے سورۃ الفاتحہ مکمل کیا۔ بہرحال اس میں ایک تیسرا بھی قول ہے، یا اس کو چھوڑ دیتے ہیں، دو اہم ہیں، کوئی ضروری نہیں اور وقت بھی ختم ہو گیا۔ تو یہ خلاصہ کلام کہ سورۃ الفاتحہ کہ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آیت ہے، اس مسئلے میں دو قول ہیں۔ راجح قول یہ ہے کہ آیت نہیں ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے جنہوں نے کہا یہ آیت ہے ان کے نزدیک بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا لازمی ہے، اور کچھ نے کہا جہری نماز میں سورۃ الفاتحہ کے ساتھ جہرن پڑھنا لازمی ہے، اور کچھ نے کہا کہ سرن پڑھ لینا چاہیے۔ جنہوں نے کہا آیت نہیں ہے تو انہوں نے کہا اگر نہیں پڑھا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب، وجزاکم اللہ خیرا لحسن استماعکم وبارک اللہ فیکم، وصلی اللہم وسلم وبارک ونعم علی عبدک ورسولک محمد۔